السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر محمد اسٹیفن لیکا، دعوت دین کے جنون کی حیران کن داستان۔ دوستو، اسٹیفن ہاکنگ کو تو سبھی جانتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی اسٹیفن لیکا کے بارے میں بھی سنا ہے؟ انہیں اگر نہیں جانتے تو سمجھیں کچھ بھی نہیں جانتے۔ 150 ممالک گھوم کر اسلام کی روشنی پھیلانے والا نو مسلم، 40 ممالک کا 29,000 کلومیٹر سفر پیدل طے کر کے، اس سفر میں 54 جوڑے جوتے گھس کر ختم ہو گئے، مگر اس کی ہمت ہنوز جواں، ہزاروں لوگوں کو نور ہدایت سے منور کیا۔ یورپی ملک رومانیہ سے تعلق، یہ باکو یونیورسٹی کے مایا ناز پروفیسر ہیں۔ کٹر مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے، اسلام قبول کیا تو والد نے گھر سے نکال دیا، ماں نے چہرے پر تھوک کر بات بند کر دی، مگر اسٹیفن نے ہمت نہیں ہاری، مسلسل ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہے اور دعوت بھی دیتے رہے۔ بالآخر وہ بھی ایمان لے آئے، پھر بھائیوں کے پیچھے پڑ گئے، یہاں تک کہ وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اہل خانہ کو دائرہ اسلام میں لانے کے بعد اہل علاقہ کی فکر کی اور انہیں دعوت دیتے رہے۔ پھر انہوں نے پہلے اپنے ملک اور پھر پوری دنیا دعوت کا پیغام عام کرنے کے لیے پیدل سفر شروع کیا۔ یہ اسلام کی حقانیت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ لوگ اس کی خاطر ناقابل یقین حد تک حیران کن قربانیاں دیتے ہیں۔ اسٹیفن لیکا بھی ان میں شامل ہیں۔ اب تک وہ 40 ممالک کا سفر اور 29,000 کلومیٹر پیدل طے کر چکے ہیں۔ اسٹیفن کا ایک ہی مشغلہ ہے، یعنی دعوت الاسلام۔ تاہم اب بڑھاپے کی وجہ سے مزید پیدل چلنے کے بجائے دعوتی سفر مقصد کے لیے انہوں نے ایک مخصوص ہیوی گاڑی تیار کی ہے، جو صحراؤں اور بیابانوں اور پہاڑی راستوں پہ بھی چڑھ سکتی ہے۔ اس گاڑی کو دنیا کی مشہور زبانوں میں لکھی دعوتی تحریروں سے مزین کر کے اب یہ دنیا کے باقی ممالک تک بھی پہنچ کر دعوت حق کا پیغام پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہیں۔ 27 برس سے لیکا صاحب کا یہی مشغلہ ہے۔ اب تک وہ 150 ممالک تک دین کا پیغام پہنچا چکے ہیں۔ دنیا کے باقی ماندہ ممالک جانے کے لیے بھی پرعزم ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے میرے ہاتھ سے اتنے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں کہ ان کا شمار بھی نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا کے سفر میں میں عرب خطے سمیت اسلامی ممالک میں بھی گیا تاکہ مسلمانوں کو دعوت کی عظیم ذمہ داری کا احساس دلا سکوں۔ ایک ٹرپ میں سعودی عرب، عمان، امارات، قطر اور یمن کا دورہ بھی کر چکا ہوں۔ باقی مسلم ممالک کا دورہ بھی عنقریب ہوگا۔ محمد لیکا کا اسلوب دعوت نہایت نرالا اور بہت ہی متاثر کن ہے۔ اس راستے میں وہ اپنا سب کچھ قربان کر چکے ہیں۔ گھر بار سب کچھ بکنے کے بعد اب انہوں نے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا ہے۔ آپ نے یونیورسٹی سے معاہدہ کیا ہے کہ میں 3 ماہ تدریس کروں گا، 3 ماہ کی تنخواہ لے کر اللہ کے راستے میں نکلوں گا، پھر 3 ماہ بعد واپس آ کر تدریس کروں گا۔ اسی روٹین پہ وہ چلتے ہیں، بیوی کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کیتھولک لوگوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں، بس سورہ مریم ہی کافی ہے۔ خدا کی قسم، اگر مسیح عوام کو معلوم ہی نہیں، یعنی اکثر مسیح لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن کریم میں مریم کے نام کی سورت بھی موجود ہے، جس میں ان کا تذکرہ نہایت کی عقیدت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یورپی دیہات میں جب ان کے سامنے سورہ مریم مع ترجمہ پڑھتا ہوں تو وہ رونے لگ جاتے ہیں۔ عظیم پروفیسر کا کہنا ہے کہ
کہ 40 ممالک کے پیدل سفر میں 54 جوڑے جوتے گھس کر ختم ہو گئے اور 29,000 کلومیٹر کا سفر طے کر چکا ہوں۔ اب میں نے گاڑی خریدی ہے، میرے رب نے مجھے ہدایت سے نوازا اور اسلام جیسی عظیم دولت عطا کی ہے۔ اب مجھ پر لازم ہے کہ میں یہ نعمت محروموں تک بھی پہنچاؤں۔ جب رومانیہ میں 1,000 افراد کو میں نے کلمہ پڑھایا تو میں نے کہا کہ اب محنت کا کچھ پھل ہاتھ لگا ہے۔ الحمدللہ اب تو یہ تعداد صرف میرے صوبے میں 80,000 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ پورے ملک میں نصف ملین تک۔ اسٹیفن کے قبول اسلام کی داستان بھی بڑی عجب ہے۔ فرماتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ ترکی کی صحت کے لیے گیا تھا، گھوم گھماتے بہت دور دیہات میں نکل گیا۔ رات کا وقت ہو گیا، ایک بڑے میاں ملے، انہوں نے سلام کیا، بلکہ یہاں ہر گزرنے والا ہمیں سلام کرتا تھا، مگر ہمیں اس لفظ کا مطلب ہی معلوم نہیں تھا۔ بہرحال اس بزرگ کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ ہمیں رات گزارنے کے لیے ہوٹل چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں دور تک کوئی ہوٹل نہیں ہے، آپ مہمان ہیں، میرے ساتھ رات گزار کر صبح چلے جائیے، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ انہوں نے بڑا اصرار کیا، دل تو نہیں مان رہا تھا کہ ایک اجنبی پر کیسے بھروسہ کریں، لیکن ان کی نورانیت سے متاثر ہو کر ہم ان کے یہاں مہمان بن گئے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ جب ہم ان کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک پرانا اور کچا گھر ہے۔ غربت در و دیوار سے ٹپک رہی تھی، لیکن اس میں اطمینانیت اور راحت کا احساس ہوا۔ اس شخص کی بیوی اور 5 بچوں نے بھی ہمارا استقبال کیا، وہ بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ترک شخص نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر ہماری زبردست ضیافت کی۔ کھانے کے بعد ہم سے کہا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، اب آرام کریں۔ ہم دونوں سو گئے۔ صبح سویرے جب آنکھ کھلی تو عجیب منظر دیکھا، گھر اہل خانہ سے بالکل خالی۔ خدایا یہ کہاں چلے گئے؟ میں گھبرا کر باہر نکلا تو دیکھا کہ اہل خانہ سب باہر درخت کے نیچے سو رہے ہیں۔ مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے بزرگ سے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ تو ان کے جواب سے بے اختیار میرے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا کہ آپ میرے مہمان ہیں اور تھکے ہوئے ہیں، پھر یہاں آپ اجنبی ہیں، دور سے سفر کر کے آئے ہیں۔ میرے گھر میں سونے کا ایک ہی کمرہ تھا، اسے ہم نے آپ کے لیے خالی کر دیا تاکہ سکون سے سو سکیں۔ دوسرا کمرہ نہیں تھا، اس لیے ہم باہر درخت کے نیچے سو گئے۔ کویتی چینل کو انٹرویو کے دوران اسٹیفن یہ کہتے ہوئے رو پڑے کہ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارے دین کی تربیت، بس یہی سے میں گائل ہو گیا۔ بوڑھے ترک کے اس طرز عمل نے میرے اندر کی دنیا بالکل ہی بدل کر رکھ دی۔ وہی سے فیصلہ کیا کہ اب مجھے اس مذہب میں داخل ہونا ہے۔ اس کے بعد میں ڈائریکٹ مصر گیا، جامعہ ازہر شریف میں جا کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور اپنا نام تبدیل کر کے محمد لیکا رکھ لیا۔ ایسا نہیں کہ دعوتی اسفار میں ہر جگہ لیکا صاحب کو پھول پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ سفر مشکلات کے کانٹوں سے پر ہے، ان پر تشدد بھی کیا جاتا ہے، کئی بار وہ لہو لہان بھی ہوئے، جیسا کہ بہت ساری تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے، مگر وہ راہ حق میں ہر مشکل خندہ پیشانی سے سہنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دعوتی سفر پر میں برازیل پہنچا اور وہاں ایمیزون کے جنگلات میں اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اس دوران سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کہیں شدید سردی ہوتی ہے تو کہیں سخت ترین گرمی، لیکن اللہ کا یہ بندہ نہ سردی دیکھتا ہے اور نہ ہی گرمی۔ کہتے ہیں کہ کئی ممالک میں تفتیش کے بہانے پولیس والوں نے ہمیں سامان سفر سے ہی محروم کر دیا۔ محمد لیکا کے 2 بچے ہیں، عمر اور آدم، وہ بھی باپ کے نقش قدم پر، جبکہ اہلیہ تو اب ہر سفر میں ساتھ ہی ہوتی ہیں۔
وہ بھی اسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اب میں رومانیہ میں ایک بڑا مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں جس میں ہر مذہب کے طلبہ کو داخلہ دوں گا۔ دوسرا میرا ارادہ جاپان میں کام کرنے کا ہے جہاں بہت مواقع ہیں۔ دنیا گھوما ہوں لیکن مسلم ممالک میں مجھ سب سے زیادہ جو چیز بری لگتی ہے وہ یہ کہ ہر شخص کے چہرے پر 12 بج رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ہمیشہ مسکراہٹ سجی ہوتی تھی۔ مجھے مسلمانوں کے اخلاق سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ رومانیہ میں سرکاری طور پر 18 مذاہب ہیں جن میں اسلام کو بھی ابھی شامل کر دیا گیا ہے، جس سے ہمیں بہت سی آزادیاں ملی ہیں۔ رومانیہ کے مفتی اعظم کو حکومت نے وفاقی وزیر کا درجہ دیا ہے، جبکہ دارالافتاء کی تنخواہیں بھی حکومت دیتی ہے۔ اس کے ساتھ مساجد بنانے میں بھی آسانی ہو گئی ہے۔ سرکاری اسکولوں میں ہفتہ وار ایک لازمی پیریڈ اسلام سے متعلق بھی رکھا گیا ہے۔ رومانیہ میں اسلام کا مستقبل بہت روشن ہے۔ مسلمان سب بعمل ہیں۔ اب مساجد کی تعداد 80 تک پہنچ چکی ہے۔ اب میں اسلام پر ایک کتاب کے ساتھ ایک ڈاکومنٹری فلم بھی بنا رہا ہوں جس میں اسلام کی حقانیت کے ساتھ اپنے دعوتی اسوار پر روشنی بھی ڈالوں گا۔ اللہ کریم اس عظیم شخصیت کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے، اس کی غیبی مدد اور نصرت فرمائے اور اس کی مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت سے نواز کر باقی ممالک کے سفر کو بھی ان کے لیے آسان بنائے۔ دوستو، یہ ہوتا ہے دعوتی جنون جس سے اللہ عطا فرمائے۔ یہ ہے نبیوں والا کام، اور یہ بھی بات ہے کہ جسے اللہ اس کام کے لیے منتخب کرتا ہے پھر اسی سے یہ کام لیتا ہے۔ یہ بہت چیدہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے منتخب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کام میں جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ دوستو، یہ اکتوبر ہے، نومبر کے مہینے میں رائے وڈنگ کا اجتماع بھی آ رہا ہے۔ سارے دوست کوشش کریں کہ اس اجتماع میں شرکت کریں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ نے یہ میری مکمل ویڈیو دیکھی ہے اور آپ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو کمنٹ باکس کے اندر لازمی لکھیں تبلیغ زندہ باد۔ جزاکم اللہ خیر۔